اگر خان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو آپ کے سامنے میں دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ ابھی یہ رمضان گزرا ہے اور ابھی قربانی کی عید آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے طاقت سے ان سب دھوکے بازوں کو تباہ برباد کر دے، وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا چاچا ہو، وہ میرا ماما ہو، جو خان سے دھوکہ کر رہا ہے چاہے وہ انگریز ہے چاہے پاکستانی ہے، پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی سے باہر ہے، اللہ ان سب کو تباہ کر دے اپنی اولادوں کے ساتھ. سخت بد دعا دی ہے. اب آپ کو میری پوزیشن پتہ چل گئی کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں. دکھائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ انوالو نہیں تھے. کون کہہ رہا ہے؟ باجوہ صاحب. دیکھیں تو پھر آپ کا پورا بیان یہی تھا کہ آپ کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے یا رجیم چینج ہوا ہے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے پرسوں ندیم ملک صاحب نا ان کے ساتھ ایک انٹرویو دیا کہ ساری پی ڈی ایم کو بلایا گیا، ساری پی ڈی ایم کو، اور ان سے 2 جرنیلوں نے انکلوڈنگ جنرل باجوہ نے مل کے کہا کہ اگر خان کو ہٹانا ہے تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو، اور اگلے دن باجوہ صاحب کی قسم آ جاتی ہے. تو جس طرح مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں وہ یہ ایلیگیشن کر رہے ہیں، یہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں کر رہا. آپ نے اگر ریفیوٹ کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کو، آپ کھل کے آئیں. آپ دبئی میں رہتے ہیں، امریکہ میں جہاں بھی رہتے، ایک انٹرویو دے دیں، سب کے سامنے ہاتھ پہ قرآن رکھیں تو پھر شاید کوئی مان جائے. اور میری جس اسمبلی میں میں بیٹھی ہوں اس اسمبلی میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو 9 فروری کا نقلی الیکشن ہوا اس کا جو نتیجہ فارم 47 میں آیا 9 فروری والا، اس میں بھی لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین اور ہمارا جو حلف ہے وہ قرآن اور اس کا قانون کا مجموعہ ہے، اس پہ لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں. تو باجوہ صاحب کی قسم کون کھائے گا؟ سامنے آئیں، سچ بولیں. اور یاد رکھیں میرے علاقے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ جھوٹی قسم کھائیں گے خاص کر قرآن پہ، ہلاکت آپ کا پیچھا کرے گی، کیونکہ آپ نے اس اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بات عمران خان کی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے. اگر یہ سلامتی کی علامت مٹ جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ الیکشن میں تو فارم 47 کی بھی نوبت نہیں آئی. بالکل، وہ تو 45-47 میں سب کچھ اڑا دیا. شیخ وقاص اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ گورنر ہاؤس میں 40 پریزائڈنگ آفیسرز کو بلایا گیا، 30 نے تو امیجیٹلی بندوقیں دیکھ کے دستخط کر دی کہ جو کروانے ہیں. 10 بیچاروں نے، جس میں 4 خواتین تھیں، یہ NA 119 کے لیے، تو ان 10 لوگوں کو صحیح طرح مارا گیا، لتروں سے باقاعدہ مارا گیا، ان کی تشدد ان کے ساتھ ہوا. پھر ان سے دستخط لیے، اور کیونکہ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ شاید ان میں سے بھی کوئی کمشنر راولپنڈی کی طرح اٹھ نہ جائے، سب کو 1-1 لاکھ روپیہ ہاتھ میں دیا گیا. ان کی ویڈیوز بنائی گئی تاکہ باقی ان پہ ثبوت کر سکے کہ یہ چور و چکے ہیں، یہ تو پریزائڈنگ آفیسرز نہیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے ان حالات؟ آپ نے اب ڈیل کی، آپ نے بات کی، یہ بتائیں کہ عمران خان سے رابطہ ہو رہا ہے، آپ کے مطابق بھی رابطہ ہو رہا ہے ڈیل کا؟ متن کیا ہے ڈیل کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بچے مجھے میرے مطابق نہیں، میں ٹویٹر پہ دیکھتی ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، نیوز فالو کرتی ہوں. آج ایک بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ایک امریکن سینیٹر نے دی ہے کہ ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیتے کہ عمران خان کو مار دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، شرم سے انسان مر جائے، مطلب ٹھیک ہے میں خان صاحب کی پارٹی سے ہوں، ہم ان کے فدائین ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ دن پہلے امریکہ کا اسپوکس پرسن کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ایران کے ساتھ آئل اور گیس پائپ لائن کرے. پاکستان اس میں گیس کی آپ کی 480% ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، وہ میں اور آپ ہماری تو کمر ٹوٹ رہی ہے، میری بھی شاید نہ ٹوٹ رہی ہو، مجھ سے بھی زیادہ لوگ ہو جن کی ٹوٹ رہی ہو. امریکہ سے ہم اجازت لیں گے اپنی تجارت کرنے کے لیے؟ اچھا، پھر آگے سے آج یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. ایک امریکن سینیٹر کی ہمت دیکھے کہ ہمارا ایک صحیح وزیر اعظم، فارم 45 اور وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرنا. تم لوگوں سے مطلب تم لوگ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے؟ ہر باغیرت پاکستانی کے خون میں تو آگ لگ جانی چاہیے اس بات سے. تو رہی بات اس کی فارم 45-46 کی، اور یہ جو حالات ہے اس طرف جا رہے ہیں، جو بیسکلی بنانا ریپبلک، اسد کیسر نے بولا، اس نے بولا، اعظم سواتی نے FI نے ان کو نوٹس بول دیا کہ آپ نہیں کہہ سکتے. کیا یہ بنانا ریپبلک نہیں رہ گیا کہ فورن سینیٹرز آپ کو کہیں گے کہ یہ کرو مت کرو؟ اور ہمت کس کی ہوئی کہ یہ ہمیں اجازت دے کہ خان کو قتل کرنا یا نہیں کرنا؟ نعوذ باللہ خان صاحب کے دشمن سارے مر جائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ سو بچے آپ سمجھ آؤ کہ یہ کس طرف جا رہی ہے بات. خان کیوں بار بار کے بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتا ہے کہ یہ ملک نہیں ٹوٹنا، یہ ملک نہیں ٹوٹنا؟ کس کا فائدہ پاکستان ٹوٹنے میں؟ اچھا میڈم، جس طرح آپ نے سٹارٹ میں ڈیل کی بات کی ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی گزشتہ روز بیان دیا ہے کہ آئندہ 5 سے 6 مہینوں کے درمیان جو حکومت ہے وہ اپوزیشن میں اور اپوزیشن حکومت میں بیٹھ جائے گی. کیا ان کے اس بیان سے آپ کے بیان میچ کر رہا ہے تھوڑا سا؟ دیکھیں ڈیل ڈیل جو ہے نا، میں نے جو پڑھا ہے کہ خان صاحب کو 3 آفرز ہوئی ہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ کور کرتے ہیں پاکستان کو، دی انٹرسیپٹ کرتا ہے، رائن گریم کرتا ہے، یہ بہت سارے لوگ. انہوں نے یہ کہا، وہ یہ اس کے رپورٹرز ہیں جو آپ کے وائٹ ہاؤس کے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو 3 قسم کی ڈیلز ملی ہیں. ایک یہ کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، وہ باقی بھگوڑوں کی طرح لنڈن بیٹھ جائیں، وہ جائیں گے نہیں. دوسرا کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 1-2 سال بیٹھ جائیں بنی گالہ میں اور یہ چلنے دیں. تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالہ میں بے شک مت بیٹھے، اسمبلی میں بیٹھے، بٹ آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے.
تو خان صاحب کیوں ایسی ڈیل ایکسیپٹ کریں جو پاکستان کے خلاف ہو؟ اب اگر آپ نے دیکھا ایک بہت ہی عجیب سا جرنلسٹ ہے جو اسرائیل پہنچا ہوا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ، پی ٹی وی میں پہلے کام کرتا تھا، اس نے کتنی تہلکہ انگیز اسٹیٹمنٹ کر دی، کسی سے جواب ہی اس کا نہیں آیا. کہتا ہے کہ جی ہماری افواج اور اسرائیل کی افواج جو اس وقت مسلمانوں کو کچل رہی ہیں، غزہ کا قیمہ بنا دیا مسلمانوں کو، بچوں کے ہاتھ زپ ٹائی کیے کمر کے پیچھے اور بچوں کو ایکسیکیوٹ کیا ہے، ہماری فوج ان کی فوج کی طرح ہے. اللہ نہ کرے یا ہم نے قربانی اس لیے نہیں دی ہے، افواج یہ شہداء نے، ہم تو بیڑا غرق ہو گئے. خان صاحب جیل سے ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ شہداء کا برا نہیں کہنا، افواج کا برا نہیں کہنا، پولیس وہ پولیس جو ہمیں مارتی ہے اس کا برا نہیں کہنا. ہم چپ ہیں، ہم سب اسیران ہیں، ہم جیلوں سے نکلے ہیں، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور خان صاحب ہمیں اجازت دی تھی کہ ان کی برائی کرو کیونکہ پاکستان سٹیبل رکھنا ہے. میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں وہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا ہے اس وقت. 10 سال بعد مجھے نہیں پتا، لیکن خان صاحب کی زندگی اس وقت پاکستان کی سلامتی کی اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے. آخری سوال ہے، آپ نے ابھی نیوز کے تحت آپ نے بتایا کہ ڈیل کس طرح سے اور کیا کیا اس کا مدن تھا، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو بطور انڈیویجول کسی نے آفر کی، ڈیل کی، کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی اوور آل یہ الیکشن؟ نہیں، پرانی باتیں تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں تو ڈیل آفر ہوتی پیغام دیا خان صاحب تک پہنچانے کیا وہ نہیں مجھے تھریٹن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس میں ڈیل کی صورت بھی؟ نہیں، میرے خلاف تو کوئی جان چکزئی ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہے، اس نے ایک ویڈیو نکالی ہے کچھ مولویوں کی کہ یہ کافر ہے اس کو مار دو. پھر میرے خلاف یہ عادل راجہ ہے کوئی یوٹیوبر، اس نے کوئی ویڈیوز نکالی ہوئی ہیں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں، پتہ نہیں سو کیا مسئلہ ہے. پھر اس طرح کی ویڈیوز نکل رہی میرے خلاف اور مجھے سمجھ نہیں آتی. اور صرف میرے شیر افضل، علی محمد، اسد کیسر، جنید اکبر، ہم لوگ جو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، جو چپ ہیں، جو خان کے لیے ٹویٹ تک نہیں کرتے، اسپیچ تو دور کی بات ہے، جلسے میں آنا تو اسے بھی دور کی بات ہے، جو چپ بیٹھے ہیں ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے، نہ مریم نواز پہ نہ زرداری پہ. ہم جو خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے ہم پہ. سو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو -1 کا گروپ ہے نا، یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس میں بہت لوگ ملوث ہیں. اللہ خان کو زندگی دے، خیر سے نکالے، انشاءاللہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر یہ گروپ موجود ہے؟ نہ -1 گروپ اب پورے پاکستان میں پھیل گیا. نہیں، پورے پاکستان میں تو پھیل گیا، وہ تو آپ کے ہیں ہی اگینسٹ نا. ایک ہوتا ہے آپ کے اندر میں کچھ لوگ جو ملوث ہوں. اس دن بالکل شہریار افریدی نے اس دن ہارٹ میں ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ کسی کے نام لیے تھے وہ شامل ہیں. نہیں، نام اس نے نہیں لیے تھے، اس نے یہ کہا تھا، اچھا میں نے نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ کسی کی باپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی، ہم سب نے قربانیاں دی ہیں. مجھے یہ یاد ہے نام جو لیے ہوں گے وہ شاید گوہر صاحب کا لیا. نہیں بیچارہ گوہر اور عمر بھائی ان چکروں میں نہیں ہے، وہ تو صرف ایڈمنسٹریشن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، جو -1 ہے نا، یاد رکھیے میں نے آپ کو ہنٹ دے دی کہ جو بندہ نہ ٹی وی پہ آتا ہے، نہ ٹویٹ کرتا ہے، نہ جلسوں میں پہنچتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، ایک تو آپ کے حوالے سے بھی شہریار افریدی صاحب نے کہا تھا کہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے وہ آپ کو آن نہیں کرتی. بالکل تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ بتائیں کہ خان صاحب کے احکامات کے مطابق جو لیٹر لکھا گیا 7 پوائنٹس میں، اس میں خان صاحب کا جو زیادہ زور تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بالکل اس پوائنٹ کو نکالا گیا. اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو لیٹر لکھے گئے چیزوں کو نکالا گیا. یہ چیزیں آپ نہیں سمجھتی کہ جان بوجھ کر نکالی جا رہی ہیں؟ اور اگر جان بوجھ کر نکالی جا رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کیوں ہے، وجہ کیا؟ اور اگر غلطی سے کر رہی ہیں تو اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نہ کور کمیٹی میں ہوں، نہ میں پولیٹیکل ایپیکس کمیٹی میں ہوں، میں ایک ریگولر ایم این اے ہوں. اگر خان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو آپ کے سامنے میں دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ ابھی یہ رمضان گزرا ہے اور ابھی قربانی کی عید آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے طاقت سے ان سب دھوکے بازوں کو تباہ برباد کر دے. وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا چاچا ہو، میرا ماما ہو، جو خان سے دھوکہ کر رہا ہے، چاہے وہ انگریز ہے چاہے پاکستانی ہے، پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی سے باہر ہے، اللہ ان سب کو تباہ کر دے اپنی اولادوں کے ساتھ. سوری، سخت بددعا دی ہے. اب آپ کو میری پوزیشن پتہ چل گئی کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں. چیز پہ نظر ضرور رکھیں. میں ہمیشہ آپ صحافیوں سے کہتی ہوں کہ اس کا آپ امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھیں، اس کا امپیکٹ آپ انویسٹمنٹ پہ دیکھیں. سعودیوں کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے، کون سی اگریمنٹ سائن ہوئی ہے ہمیں پتہ چلے، کتنے پیسوں کا، $50,000 کا، $1 کروڑ کا، $1,00,000 کا، کتنے کا ہوا ہے. جتنا یہ لوگ خان صاحب کے کیسز لمبے کرتے جائیں گے، جتنے یہ خان صاحب کے کیسز کھینچے جائیں گی، آپ کی اکانومی ڈوبتی جائے گی. ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے ان کیسز میں کچھ بھی نہیں، یہ بھوسا ہے. یہ صرف خان صاحب کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، آپ -1 کی ٹیم بنا لیں. خان صاحب کیوں سیاست چھوڑیں؟ وہ تو پاکستان کا ایک واحد ہیرا ہمیں ملا ہے قائد اعظم کے بعد، اور اس کو کہا جا رہا ہے پیچھے ہو جائیں، اور ہر قسم کا ہاتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب کے جو فدائین ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ مر مٹنے والے لوگ ہیں، جو جیلوں سے لکھ کے آئے ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں، کے پی میں ہو، پنجاب میں ہو. پتہ ہے مزے کی بات ہے، جو کوٹ لکھپت سے بچے نکلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میڈم پھر جیل جانے کو تیار ہے، خان کو نہیں چھوڑیں گے. سو یہ یاد رکھ لیں، ایک طرف ہے عوام، پوری عوام 90%، اور ایک طرف ہے یہ چور جو اب کبھی رانا ثنا کے تھرو، کبھی جاوید لطیف کے تھرو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو ڈیل میں انصاف نہیں ہوا. یہ ملک کوئی ٹافی ہے کہ آپ بانٹ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا، تمہارا چاچا، ماموں. ملک کے ساتھ اس وقت وہ ظلم ہو رہا ہے جو شاید ہم نے ہسٹری میں نہ دیکھا ہو. 40 سال سے تو لوگ براجمان تھے
اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جج کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, بہاول نگر میں پولیس کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے, سویلینز اور ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ان کی نظر میں, تو پھر رہے گا کیا؟ اچھا ادھر پاؤڈر والے خط آ جاتے ہیں کہ منہ بند کرو, جج کو خط آتا ہے, اس پاؤڈر میں کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے. یہ خان صاحب اس پوری زنجیر کی پہلی کڑے ہیں, اور یہ تڑپتی ہوئی عوام. خان صاحب نے کیا کہا تھا جب ان کو ہٹا رہے تھے پہلی بات ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, کہ مجھے تو ہٹا دیں گے, میں تو برداشت کر لوں گا, میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی. یہ بجلی کی بل, یہ گیس کی بل, یہ پانی, یہ کھانا, یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ سفید پوشوں کا تو بڑا غر کر دیا. تو یہ یاد رکھیں, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان بہانہ, پاکستان نشانہ. خان صاحب جب ہم جیل ملتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کو نہیں توڑنا. کس کو کہہ رہے ہیں وہ, کس کو یہ میسج آ رہا ہے؟ کون توڑنا چاہ رہا ہے پاکستان؟ خان صاحب جاتے ہیں, طالبان القاعدہ واپس آ جاتے ہیں, پیراشوٹ سے آئے ہیں, آسمان سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اتنی بڑی باڑھ لگی ہوئی ہے افغانستان پاکستان میں, کون کر رہے ہیں سارے کام؟ تو یہ یاد رکھیں, یہ خان صاحب صرف اس وقت جیل میں میرے اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے, اس میں کوئی کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ عدت کیس ہو گیا, القادر ہو گیا, سائفر ہو گیا. مین ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے, جو کہ امریکہ کے اخبار نے کہا تھا 9 اگست کو جس دن میں اٹھائی گئی تھی, کہ امریکہ ہیٹس, امریکنز ہیٹ پولیٹیشنز لائک عمران خان جو بکتے نہیں ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, خان صاحب آج بکنا شروع کر دیں, پیسے لینا دینا, ایک دن میں سارے کیسز ختم ہو جائیں گے.